علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے جہنم سے بچانے والے اعمال۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اعمال کے بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل کرے گا وہ کامیابی یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے ہموار ہوگا۔ اگر وہ اچھے اعمال کو مشکل سمجھے گا اسے ناکامیابی کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ہم تمام کے لیے ضروری ہے کہ جہنم سے بچانے والے اعمال کو جان لے اور اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فرودنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، دونوں آنکھ ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو دے، دوسری وہ آنکھ ہے جو فی سبیل اللہ پہرے داری میں رات گزارے۔ مالک قشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دونوں پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو اس پر اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک نوجوان آدمی مجاہدین کی جماعت سے الگ جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا وہ فلاح آدمی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے بلاؤ۔ وہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس راستے سے کیوں الگ جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں گرد و غبار کو ناپسند کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اس راستے سے مت الگ ہو، قسم ہے عزت۔ انشاءاللہ تعالی آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ جامع ترین آداب۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 5 چیزوں سے منع کیا۔ پہلا، سوتے وقت دروازہ بند کر کر سونا۔ دوسرا، مشکیزوں کا منہ بند رہنا۔ تیسرا، برتن ڈھانپ دینا۔ چوتھا، سوتے وقت چراغ بجھا دینا، کیونکہ شیطان بند کیا ہوا دروازہ نہیں کھولتا، مشکیزوں کا منہ نہیں کھولتا، برتن اس کا ڈھکن نہیں کھولتا۔ فاسق جانور چوہے جلتے ہوئے چراغ کی وجہ سے گھر کو گھر والوں کے ساتھ سمیت جلا دیتی ہے۔ جن 5 چیزوں سے منع کیا وہ یہ ہے، پہلا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔ دوسرا، بائیں ہاتھ سے نہیں پینا۔ تیسرا، چادر کو ایک جوتے سے نہیں چلنا۔ چوتھا، چادر کو اس طرح نہیں لپیٹنا کہ ہاتھ بھی باہر نہ نکل سکے۔ پانچواں، اس طرح ہوا نہیں باندھنا کہ بے شرمی کی نظر سے آ رہی ہو۔ ہوا کمر اور گھٹنوں کے گرد کپڑا باندھ کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، جو اکثر ہمارے بزرگ حضرات باندھا کرتے ہیں۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب ان آداب عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سید المرسلین، اما بعد۔ آج اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کے چند تقاضے۔ توحید کے لغوی معنی واحد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ایک ماننا ہے، اور توحید کا اصطلاحی معنی اللہ کو ایک جاننا اور اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنے کو توحید کہا جاتا ہے۔ علامہ جرجانی توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توحید 3 چیزوں کے نام ہے: اللہ کی ربوبیت کی پہچان، اس کی واحدانیت کا اقرار، اور تمام شرکوں سے نفی کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام معبودوں کی عبادت چھوڑ دی جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ پر توکل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاری جائے اور آپ ہی کی سنتوں پر اکتفا کیا جائے اور بدعات و خرافات سے کنارہ کشی اپنا لی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آپ کے رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت واجب ہے، اسے تم مضبوطی سے تھام لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔